آخری بہار، تحریر سفر خان بلوچ۔ دیواروں پہ گولیوں کے لگنے سے بے شمار سوراخیں، گھروں کی در و دیوار، دروازے، کھڑکیاں بری طرح گولیوں سے مسمار ہو چکی تھیں۔ زمین پر اینٹ اور پتھروں کا ڈھیر تھا اور پاس ہی زمین پر پڑے ساتھی کی لاش اور زخمی ساتھی بے جان پڑے تھے۔ جگہ جگہ خون کے دھبے تھے اور اس کی عجب سی مہک تھی۔ اس کے جسم پر زخموں کے متعدد نشانات تھے۔ پھٹے ہونٹ، زخموں سے خون رواں دواں ہونے کے باوجود وہ چٹان کی طرح کھڑا تھا۔ اس نے جب پیچھے مڑ کر دیکھا، زخمی ساتھی زانوں پر زمین پر بیٹھا تھا۔ اس کا چہرہ اب بھی روشن تھا۔ وہ دوڑتا ہوا لاش اور زخمی ساتھی کے پاس گیا، جہاں اس نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ پھر اس نے بے جان پڑے ہوئے لاش کو سیدھا کیا۔ اسی وقت وہ چیخ اٹھا، یہ میرا ساتھی ہے اور اس نے اپنا فرض نبھایا اور مجھے ابھی اپنا فرض ادا کرنا ہے۔ اسی لمحے کوئی آگ نما گرم چیز چیرتی ہوئی اس کے جسم میں پیوست ہو گئی۔ چہرے پہ مسکراہٹ ابھی بھی تھی، آنکھوں میں آنسوؤں کے بجائے رونق تھی۔ اسی لمحے اس نے مسکراتے اور نورانی چہرے کے ساتھ ایک کپڑے کا ٹکڑا اپنے زخمی ساتھی کو تھما دیا، جس پر خون کے دھبے بھی تھے۔ دوسری جانب ابھی تک تندرست ساتھی دشمن پہ گولیاں برسا رہا تھا۔ ایک لمحے میں گولیوں کی آواز خاموش ہو گئی۔ دوسرا ساتھی ایک بار پھر اپنے میگزین بھرنے لگا اور فوجی بوٹوں کی آوازیں مزید نزدیک آنے لگیں۔ مزید فوجی ٹرک زمین کو چیرتے ہوئے اپنے فوجی دستوں کے پاس آ پہنچے اور ٹرکوں سے مزید فوجی دستے اتر کر ارد گرد پھیلنے لگے۔ اس کے بعد پورے محلے میں خاموشی کا سماں چھا گیا۔ دور کسی محلے میں ایک ننھے بچے کے رونے کی آواز کانوں میں پڑ رہا تھا اور اسی وقت ایک موٹر سائیکل کی آواز خاموشی کو چیرتی ہوئی مشرق سے مغرب کی جانب جا رہا تھا۔ کچھ لمحے بعد پھر سے خاموشی چھا گئی۔ تیزی کے ساتھ جاتے ہوئے موٹر سائیکل اور چھوٹے بچے کی رونے کی آواز بھی نہیں آ رہے تھے۔ شاید موٹر سائیکل آگے جا کر بند ہوا اور بچے کو شاید اس کی ماں نے خاموش کیا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بچہ سو گیا ہو۔ اب دوسرے ساتھی نے تیزی کے ساتھ میگزین بھر لیا اور ایک بار پھر وہ گولیاں برسانا شروع کر دیتی ہے۔ نزدیک آتی ہوئی فوجی بوٹوں کی آوازیں ایک دم خاموش ہو جاتی ہیں۔ رات کے آخری پہر، اس وقت رات کی تاریکی اپنے اختتام کو پہنچ چکا تھا اور روشنی آہستہ آہستہ اپنے وجود کو زمین پہ بکھیرنے کی کوشش میں تھا اور محلے کے مرغوں نے آذان بھی دینا شروع کر دیا تھا۔ وہ ابھی بھی زخمی ساتھی کے پاس بیٹھا تھا اور زخمی ساتھی یہ اصرار کر رہا تھا، آپ فکر کرنا چھوڑ دیں، میں ٹھیک ہوں، آپ جائیں، دشمن پاس آ رہے ہیں۔ اس کے کندھے پہ لگی گولی کے زخم سے ابھی بھی تیزی کے ساتھ خون بہہ رہا تھا۔ زخمی ساتھی بول پڑا، ظلم کرنے والوں کے ہاتھوں کو کاٹ دیا جائے اور بربریت کے جھنڈوں کو جڑ سے اکھاڑ کر اندھیر نگری کے مسافروں کو دیے کی لو دکھائی جائے۔ یہ سنتے ہی اس کے آنکھوں میں روشنی آ گئی، اس کے حوصلے مزید بلند ہوئے۔ وہ ایک بار پھر کھڑا ہو کر دوسرے ساتھی کے پاس چلا جاتا ہے، ساتھی کے ساتھ دشمن پہ گولیوں کی بوچھاڑ کرنے لگ جاتا ہے۔ وہ اپنے لاغر وجود کو گھسیٹتا ہوا جانب منزل تیزی کے ساتھ جانے لگ جاتا ہے۔ ایک سمت سے آتی ہوئی عجیب و غریب آوازوں نے دہشت پھیلا دیا، مگر پھر بھی ان کے حوصلے بلند ہوئے، وہ ڈٹے رہے۔ اس نے آسمان پر پھیلتے کالے بادلوں کو دیکھا اور منزل کی جانب دوڑنے لگا۔ بستی بلبلا اٹھی، پہاڑوں میں روئی بھر گئی، زمین یوں لرزی کہ دوسری سمت سے شگاف پڑ گیا۔ وہ پھر بھی بھاگتا ہوا منزل کی جانب چلتا جا رہا ہے۔ پیاس کی شدت کسی طور کم ہی نہ ہو رہی تھی۔ تالابوں کا پانی ختم کر چکے تو سیراب کے لیے خون کی ندیاں بہانے لگے۔ قیامت کا ایک دن معین ہے، مگر وہاں قیامت بڑی جلدی آ گئی تھی۔ بستی شب یلدا کے محور میں گھومتی رہی۔ یہ دشمن کی سوچ کا آخری دائرہ تھا۔ اس کا وجود مٹی ہونے لگا تھا۔ اس وقت آسمان نے سیاہ آچکن پہن لی اور زمین بھیانک سایوں کی زد میں آ گئی۔ بستی خون میں نہا کر خاموش ہو چکی۔
جھینگروں کی جھیں تک حالت سکوت میں چلی گئی۔ جب دشمن کی بندوقوں کی نلیں ایک ساتھ کھلنے لگے، اس نے آخری بار آسمان کی طرف دیکھا اور کہا رخصت اف اوارن۔